आप देख रहे हैं न्यूज बीट पारस जहांजेब के साथ। 30 नवंबर पर कप्तान का इसरार क्यों? क्या मियां साहब का इस्तीफा मिल जाएगा? और समा की आवाज दबाने से क्या हकाइक भी छुप जाएंगे? ये हैं वो बीट्स जिन पे बात करेंगे आज न्यूज बीट में। हम 30 नवंबर के बाद अपना नया लाएअमल देंगे और वो जो लाएअमल होगा मियां साहब, वो ऐसा नहीं होगा, आपके लिए हुकूमत चलाना मुश्किल हो जाएगा। वो भी एक हुआ है, अभी आपने पता नहीं टीवी चैनल 5 चला रहे थे, एक बच्चा हुआ है जो हॉस्पिटल का जो गलत है ना, ये तो मैं आपको कह रहा हूँ गलत है। वहाँ के डायरेक्टर ने कहा कि एक बच्चे का इंतकाल हुआ है, वो भी 20 दिन सही गनी साहब, हम कैसे बताएं? सही गनी साहब, हम कैसे बताएं जब मीडिया को अंदर छोड़ नहीं रहे? तमाशा मत बनाओ यहाँ पे, निकलो यहाँ से, निकलो यहाँ से। बहुत है, कब से कर रहा हूँ मैं। चल यार, चल आज हकीमुल उम्मत शायर मशरिक अल्लामा डॉक्टर मोहम्मद इकबाल का 138वां यौम पैदाइश है। वो इकबाल जो अपनी जमीन की कश्ते वीरा से ना उम्मीद नहीं था, वो इकबाल जिसको ये फख्र था कि मट्टी बहुत जरखेज है, बस नमी की देर है। अगर आज थर की सूरत हाल देखते तो यकीनन एक बार फिर पुकार उठते कि जिस खेत से दहकान को मैसर ना हो रोजी, उस खेत के हर खोशाए गंदुम को जला दो। शायद ये बात इक्तदार के ऐवानों में बैठे हुए लोगों को नागवार गुजरे, लेकिन क्या किया जाए, ये तो इकबाल का कलाम है, समा का कैमरा नहीं। समा का कैमरा तो बंद करा दिया, रिपोर्टर से बदतमीजी करके बाहर निकाल दिया, सच की आवाज को दबा दिया। लेकिन अब आप कलाम इकबाल को भी बैन करेंगे? सच दिखाना, सच बोलना और सच सुनना बहुत बुरा लगता है अरबाब इख्तियार को। हम तो ये काम करते हैं और हम ये काम करते रहेंगे। हमें तो पाबंद करने की कोशिश है, क्या कलाम इकबाल को भी पाबंद करेंगे? इकबाल ने कहा फिरका बंदी है कहीं और कहीं जाते हैं, क्या जमाने में पनपने की यही बातें हैं? हमने ये बातें सुनी लेकिन गौर नहीं किया, क्योंकि हमें जमाने में पनपने से ज्यादा इस कौमी खिदमत का शौक है जिसके जरिए अपनों को नवाजने के बेनजीर तरीके तलाश किए जा सकें। होती रहे फिरका बंदी, बनती रहे जाते, खड़ी होती रहे दीवारें, बस अपना काम चलना चाहिए। वो दीवार से याद आया कि आज ही के दिन जर्मनी में दीवारें बर्लिन गिराए जाने के 25 साल मुकम्मल हुए हैं। है ना कमाल की बात, वो दीवार गिरा रहे हैं और हम दीवारें उठा रहे हैं। फिरकों और मजहब की दीवार, अमीर और गरीब की दीवार, मिनरल वाटर की और प्यास की दीवार, पिज्जा और भूख की दीवार, एयर कंडीशन और गर्मी की दीवार, शहर और देहात की दीवार, आवाम की और खवास की दीवार, रायविंड और बिलावल हाउस की दीवार। कमाल की बात तो ये भी है कि सिंध की नुमाइंदा जमात के 2 बड़े रहनुमा मुल्क से बाहर हैं। पता नहीं क्यों, जमहूरियत बचाने, निजाम बचाने तो फौरन आ गए थे, थर की जमहूर को बचाने अभी तक नहीं आए, पता नहीं क्यों। और हमारे वजीर आजम को भी मुआशी तरक्की की रोड पर थर वासियों की कब्रें नजर ही नहीं आ रही, पता नहीं क्यों। इस बारे में आज हम प्रोग्राम में बात करेंगे और साथ साथ ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि इमरान खान की नई पेशकश पर हुकूमत क्या सोच रही है। प्रोग्राम में आज हमारे साथ मौजूद हैं, PMLN से हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुराद सईद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पीपल्स पार्टी से इमरान जफर लगारी साहब प्रोग्राम में मौजूद हैं और सदर अवामी तहरीक अयाज लतीफ वलीजो साहब भी टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन करेंगे। पहले एक ब्रेक लेंगे, देखते रहेगा न्यूज बीट। तारिक फजल चौधरी साहब, आपसे शुरू करते हैं। इमरान खान साहब ने कहा जा रहा है काफ़ी लचक का मुजाहरा कर दिया है, आप लोगों का काम आसान कर दिया अगर आप लोग अब इस मामले को हल करना चाहते हैं। उन्होंने आज गवर्नमेंट को ये ऑफर किया है कि जो सुप्रीम कोर्ट कमीशन बनाए उसकी तहकीकात जो है वो MI और ISI से कराई जाए, और ये तहकीकात जो है वो 4 से 6 हफ्ते इसका उन्होंने टाइम दिया है कि इसमें होनी चाहिए। और ये जो मुद्दत है इसमें इन लोगों के धरने भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जारी रहेंगे और वजीर आजम भी अपना काम करते रहें, और अगर ऐसा नहीं किया तो फिर 30 नवंबर के बाद कोई गारंटी नहीं है। क्या जवाब है इनकी ऑफर का? देखें कि बड़ी अच्छी ऑफ़र है और मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि ये बात शायद बहुत पहले किसी हतमी नतीजे पे पहुँच जाती अगर वो 2 चीज़ें जो बड़ी अजीब लगी मुझे, और मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के सारी मीडिया ने वो चीज़ें दिखाई भी, कि एक तरफ तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मुज़ाकराती टीम है वो हुकूमत के साथ बैठ के मुज़ाकरात कर रही है जी। और यही बातें वो सारी हो रही थी कि जो कमीशन हो, कमीशन के टर्म्स ऑफ रेफरेंस TOR जैसे कहते हैं वो क्या हों,
اس کا اگر فیصلہ ہوتا ہے وہ کس میں مینڈیٹری ہوگا. تھوڑی سی بات ہمارے لیے یہ مشکل تھی کہ پاکستان تحریک انصاف یہ چاہتی تھی کہ شاید وہ کمیشن جو ہے وہ سپریم کورٹ کے برابر یا اس سے اوپر کی کوئی باڈی بن جائے, جو کہ یقیناً آئینی یا قانونی طور پہ ممکن نہیں تھا. بیچ میں ڈیڈ لاکس آئے, لیکن جو بات میں کر رہا ہوں جو تھوڑی عجیب تھی وہ یہ تھی کہ مذاکراتی ٹیم کے مذاکرات کرتے ہوئے عمران خان صاحب جو کنٹینر سے تقریر کرتے تھے وہ یہ ہوتی تھی کہ جو مرضی مذاکرات ہو جائے میں استعفے کے بغیر نہیں جاؤں. بالکل ایسے آئے بیانات. یہ تھوڑا سا نا بڑا ایک عجیب وہ چیز تھی. اب دیکھیں نا مجھے اگر جاری رہتی ہے نا تو بات چیت اپنی جگہ چلتی رہتی ہے, گولہ باری رک تھوڑی جاتی ہے. گولہ باری دیکھیں, گولہ باری ہوتی ہے جو سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ ہوتا ہے. ہم گولہ باری کرتے رہے, ہمارے وزراء بیان بازی کرتے رہے, ان کے سینئر لیڈر کہتے رہے, ایک اور بات ہے. لیکن ہماری سٹیٹمنٹ جو پرائم منسٹر کی طرف سے آئے گی وہ حتمی سمجھی جائے گی, اور وہ سٹیٹمنٹ جو عمران خان صاحب کی طرف سے آئے گی. ہم نے شیخ رشید صاحب کی باتوں کو کبھی برا نہیں منایا, ہم نے کسی اور کی باتوں کا, طاہر القادری صاحب کا ہم نے کبھی برا نہیں منایا. نہیں, وہ ان سے زیادہ عجیب و غریب باتیں کرتے ہیں, میں ٹاپک سے ہٹنا نہیں چاہتا. لیکن ان کی جو سٹیٹمنٹ ہوتی ہے وہ حتمی سٹیٹمنٹ ہوتی ہے. میں یہ صرف تھوڑا سا پوائنٹ اس لیے رکھا کہ اگر اس وقت بھی یہ چیز ہوتی کہ جی اس طرح کا کمیشن, تو میرا خیال ہے وہ مذاکرات ہی کامیاب ہو جاتے. کی بات ہوئی تھی, مراسلی صاحب ابھی اس چیز کو مزید کلیئر کر دیں گے. انہوں نے پہلے بھی جب مذاکرات ہو رہے تھے ایم آئی اور آئی ایس آئی کی بات کی تھی. نہیں, مجھے اور آپ لوگوں نے ایگری بھی کیا تھا. ایم آئی ایس آئی کی بات نہیں کر رہا میں, تھوڑی سی جو اس وقت مذاکرات میں اور عمران خان صاحب کی باتوں میں جو ڈیفرنس تھا میں اس کی بات کر رہا ہوں. سنہری موقع آج اگر یہ بہت اچھا موقع ہے صرف ہمارے لیے نہیں بلکہ ملک کے لیے. دیکھیں بڑی ایک میں آپ کو بڑی سیدھی سی بات بتاؤں, مجھے اتفاق سے پچھلے مہینے میں 2 دفعہ مجھے کے پی کے جانے کا موقع ملا. 1-2 پوائنٹ ہیں وہ میں اگلے آپ کو اس میں رکھوں گا. مالم جبا میں گیا, میں کوہاٹ گیا, میں کل کوہاٹ سے واپس آیا. آپ یقین کریں, میں بہت ایمانداری سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہاں لوگوں سے مل ملا کے مجھے ان کی زندگی میں کوئی واضح تبدیلی نظر نہیں آئی. اچھا, اور نہ کسی نے یہ کہا نہیں ان کا نہیں ہے, یہ سوات سے ہیں. میں نے پوچھا بلکہ وہاں پہ, میں ڈھونڈتا رہا وہاں پہ, تو تھوڑا سا آگے ہے. یہ منگورا سے ہیں. میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میں صرف ایک لائنر یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اگر ہر شخص اپنی ذمہ داری کو بحیثیت پولیٹیکل پارٹی بحیثیت لیڈر ادا کرے, جو اس کی ذمہ داری ہے وہاں بہتری لے کے آئے, تو بہت اچھا ہو سکتا ہے. اور یہ ایک اچھا موقع ہمارے لیے نہیں, میں نے کہا ملک کے لیے ہے کہ آج کے بعد اگر ہم یہ سبق حاصل کر لیں یار, اپنے اپنے علاقوں میں وہاں جا کے کام کریں, محنت کریں. جو جس مقصد کے لیے لوگوں سے ووٹ لیے, مجھے لوگوں نے ووٹ دیے ہیں اسلام آباد سے کام کرنے کے لیے, میں جا کے پنڈی میں دوسرے لیڈروں کو گالیاں دیتا رہا ہوں, وہ کہیں گے یار اس لیے تمہیں ووٹ دیا تھا. میں آپ کو ایک لے مین بات بتا رہا ہوں کہ جنرل پبلک کا پوائنٹ آف ویو بتا رہا ہوں. آج اگر یہ بات کامیاب ہو جاتی ہے میں سمجھتا ہوں یہ بڑی اچھی بات ہے, اور ہم نے واضح طور پہ یہ بات کی ہے کہ اگر ہمارے اوپر کوئی بات آئے گی ہم اس ذمہ داری کو لیں گے. اس طرح کی کوئی بھی تحقیقات ہو. گورنمنٹ کا ریاکشن پتہ ہے کیا اس پہ؟ پرویز رشید صاحب کہہ رہے ہیں 30 نومبر کے بعد کی جو صورتحال ہوگی نا اس کو بھی دیکھ لیں گے. اس سے تو یہ لگ رہا ہے پھر آپ لوگ کچھ کرنے کے موڈ میں ہی نہیں ہیں. آپ لوگ ان کے جو لفظ ہیں ان کو ٹیسٹ کر رہے ہیں, کب تک بیٹھ سکتے ہیں. موڈ یا نہ موڈ کی بات نہیں ہے. اس سے پہلے وزیر اعظم صاحب عمران خان صاحب کے گھر تشریف لے کے گئے, یہ دھرنوں سے پہلے کی بات ہے. مذاکرات کے لیے ہم لوگ آگے آئے, نہ کوئی انا کی بات ہے نہ کچھ بات ہے. لیکن اگر آپ وہی میں نے بات کی کہ اگر آپ اپنی ذمہ داری اپنے صوبے کو ماڈل اور نیا صوبہ بنانے کی بجائے صوبے پہ چلے گئے, یہ سنہری موقع ہے, گورنمنٹ چاہے تو کچھ بھی کر سکتی ہے. میں صوبے کی بات نہیں کر رہا, میں بات کر رہا ہوں ہر شخص کی ذمہ داری, ان کی اپنی ذمہ داری جو ہے اگر اس کو ادا کریں, یہ دھمکیاں دینے سے یا تھریٹ کرنے سے یقیناً نبھائیں گے. ٹھیک ہے مراسلی صاحب, اگر یہ معاملہ جو ہے وہ یہی ٹھہرا رہتا ہے تو پھر 30 نومبر کے بعد کیا کریں گے آپ لوگ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں اگلا جو ہمارا لائے عمل ہوگا وہ تو ظاہر سی بات ہے کہ 30 نومبر کو انشاءاللہ عمران خان صاحب قوم کے سامنے رکھیں گے اور اناؤنس کریں گے. سر ایک اشارہ دیا ہے خان صاحب نے کہ تشدد اب تک نہیں ہوا. نہیں دیکھیں اس طرح کے نہیں, ابھی آپ نے کچھ لمحے پہلے اپنے انٹرو میں جو آپ نے اقبال نے یہ بھی کہا تھا کہ اٹھو میری دنیا کے غریبوں کو جگا دو, کاخی عمرہ کے در و دیوار ہلا دو. اس کا کیا مقصد ہے کہ جب ملک کے آپ کے حالات ایسے وہ کیوں ہیں, اس کے اگر آپ بیسکس پہ چلے جائے تو ڈیموکریسی کے بیسکس یہ ہے کہ آپ فری اینڈ فیئر الیکشن کروائیں. اس میں کیا ہوتا ہے, اس میں پارا صاحب دیکھیں کہ لوگوں کو یہ مسائل اگر آپ حل نہیں کریں گے تو اگلی باری آپ نہیں ہوں گے, اور وہاں پہ آپ عوامی مینڈیٹ کا جب احترام ہوگا تو ظاہر سی بات ہے کہ جو نمائندے ہوں گے وہ عوام کے مسائل کی حل کی طرف جائیں گے. لیکن جب تک پاکستان کے اندر یہ دھاندلی, آپ نے دھاندلی کر دی, چلو میری باری ہے, 5 سال تک انتظار کر لیتے ہیں, چلو حلقے کی اگر ٹریبونل میں چلے جاتے ہیں, ٹریبونل میں 120 دن میں فیصلے ہوتے ہیں, وہ نہیں ہوتے, 5 سال گزر جاتے ہیں, اگلی باری آپ دھاندلی کی تیاری کریں اور آپ آ جائیں. اس طرح عوام کے مسائل کبھی حل نہیں ہوں گے. لہٰذا تحریک انصاف اگر آج سڑکوں پہ تو ہم کیوں ہیں؟ ہم پاکستان کے اندر مضبوط جمہوریت کی خاطر ہیں, ہم پاکستان کے اندر الیکٹورل ریفارم چاہتے ہیں, ہم 11 مئی کے الیکشن کا احتساب چاہتے ہیں. صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہمارے احتجاج کا مقصد یہ ہے کہ میں وزیر اعظم بننا نہیں چاہتا, تو کیا پھر آپ کے احتجاج کا مقصد یہ ہے کہ آپ حکومت کو گرانا چاہتے ہیں؟ کیا صورتحال افورڈ کی جا سکتی ہے؟ ایک بنیادی فرق ہے. فرق کیا ہے؟ اگر جمہوریت کی بیسس میں نے آپ کو بتا دیا کہ جب تک پاکستان کے اندر الیکٹورل ریفارم نہیں آئیں گے, جب تک آپ اپنی غلطیوں سے سیکھیں گے نہیں, آپ آگے نہیں بڑھ سکتے. جب تک آپ 11 مئی کے الیکشن کا احتساب نہیں کریں گے, ان لوگوں کو جو ملوث ریفارمز کے لیے اسمبلی کا فورم میں جائیں نا. میں عرض کروں پارس,
اگر تحریک انصاف سڑکوں پہ نہ نکلتی، آپ مجھے بتا رہے ہیں کہ جب ہم لانگ مارچ شروع ہوتا ہے لاہور سے، تو اسی دن پرائم منسٹر صاحب قوم سے خطاب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں جوڈیشل کمیشن بناتا ہوں. بتاؤ، ہم لاہور سے نکل رہے ہیں، ہم نے 3 جولائی کو آپ کو آفر دی ہے، آپ بسم اللہ کیجئے، جوڈیشل کمیشن بنا دیجئے. لیکن سیریسنس اس میں نہیں تھی. لیکن جب ہم سڑکوں پہ آئے تو ہمیں اندازہ ہوا کہ جو جوائنٹ سیشن چل رہا تھا، ایک طرف وہاں پہ دھرنا تھا، ایک باہر دھرنا تھا. اندر جو دھرنا تھا، بدقسمتی ہے اس ملک کی کہ عوام کا پارلیمنٹ پہ اعتماد اٹھ گیا. وہ سمجھ رہے کہ اپنے مفاد کے لیے یا جمہوریت کی وسیع تر مفاد میں تو وہ اکٹھے ہو جاتے ہیں، سو کارڈ جمہوریت ہم اس کو کہتے ہیں. لیکن موجودہ صورتحال پر آ جائیں اگر اب وہ سارا کام آپ پارلیمنٹ کے باہر سے کر رہے ہیں. دیکھیں، آپ کی سوال اس طرح تک اس لیے وہاں پہ چلا گیا. دوسرا، ابھی جو بات ہے، ہم کیا سمجھتے ہیں، اگر حکومت سیریس ہے، حکومت پہ الیکٹورل ریفارم چاہتی ہے، حکومت بھی 11 مئی کا الیکشن کا احتساب چاہتی ہے، تو جوڈیشل کمیشن بنا دے. اس میں جو یہ ہمارے جو ٹیو آر اعتراض نہیں ہے اس پر. نہیں، تو میں کہہ رہا ہوں کہ بسم اللہ کیجیے. حکومت کی طرف سے کوئی اسٹیٹ بنانا چاہیے کہ ہم بالکل عمران خان کی جو آج کی ڈیمانڈز ہے یا مطالبات ہیں اس پہ ہم بالکل متفق ہیں. مذاکرات کی بھی خان صاحب نے بات کی ہے، پہلے کہہ رہے تھے حکومت کی جانب سے ختم ہوئی، پرویز رشید صاحب نے کہا کہ آپ لوگوں کی جانب سے ختم ہوئے. وہ استعفے کی بات پر پیشکش سمجھیں عمران خان صاحب کی جانب سے اس بات کو. میں آپ کو کہوں کہ ڈیڈ لاک ختم کرنے کے لیے میرے خیال سے اس سے بہترین پیشکش اور نہیں ہو سکتی کہ آپ وزیر اعظم کے استعفے کے علاوہ آپ جوڈیشل کمیشن اور وہاں پہ انڈیپینڈنٹ تحقیقات ہو اور فیصلہ ہو جائے. اس لمحے ہمارا دھرنا بھی جاری رہے گا کیونکہ اگر ہم دھرنا ختم کر رہے تھے تو ان سے پریشر ختم ہو جائے گا. جب پریشر ختم ہوگا تو یہ فیصلے نہیں کریں گے. ایک پارس مجھے 20 سیکنڈ دیجیے گا. انہوں نے مولانا جبا کی بات کی، مولانا جبا میرا حلقہ نہیں ہے، لیکن کم از کم مجھے ایک چیز کی خوشی ہوئی کہ میں ان کے ساتھ ٹاک شو میں بیٹھتا ہوں تو یہ وہاں پہ بھی پوچھنے لگے کہ مراد کا حلقہ ہے کہ نہیں. نہیں، میں آپ کو بتاؤں کہ ایک میرا حلقے کی بات نہیں ہو رہی، لیکن دوسرا حلقہ ہے کہ میں KPK کی بات ہے تو میں جواب دینا چاہتا ہوں کہ اگر ان کو واقعی اتنی فکر ہے ان لوگوں کی جو نہیں سنیں تو وہاں پہ سب سے بڑا مسئلہ جو اس وقت ہے بجلی کا. ہماری پروڈکشن ہے 4600 میگا واٹ، ہماری ریکوائرمنٹ ہے 2200 میگا واٹ، ہماری 1700 ضرورت ہے، وہ ہمیں نہیں دے رہے. 150 بھی آتے ہیں. آخری جملہ 150 بجلی پہ بات کروں گی ابھی، وہ 10,400 میگا واٹ لا رہے ہیں. اور سن لیجیے، 150 بلین خیبر پختونخوا کی حکومت کا وفاق کو رہتا ہے، وہ ہمیں دے دے 150 بلین روپے. جب یہ دیں گے تو ہم ایک جملہ سن لیں کہ معلم جبا کا انہوں نے ذکر کیا، وہاں پہ یہ بجلی کا تو بڑا انہوں نے وہ کوشش کی بڑے زور دے کے بات کرنے کی. ان سے یہ کہیں کہ معلم جبا میں جو پاکستان کی جب ظاہر ہے ایک قومی وہ تھی، اس وقت 18ویں ترمیم نہیں ہوئی تھی، TDCP جو ہر ٹورسٹ اسپاٹ پہ وہ اسپاٹس تھے. معلم جبا میں NP کے دور میں طالبان کو تباہ کر دیا، تباہ ہو گیا. NP اور آج پاک ایئر فورس وہاں پہ ہم نے جو ایگریمنٹ کیا ہوا ہے پچھلے سال آپ نے دیکھا، مراد کو پتہ ہی نہیں ہے انٹرنیشنل فیسٹیول دیکھا تھا. دوسرے ٹنگ نہیں وزیر اعلیٰ نے 700 کنال زمین TDCP معلم جبا کی اپنے ایک رشتہ دار کو الاٹ کی ہے. یہ بہت بڑا اسکینڈل ہے. پرویز خٹک صاحب آپ اس کی تحقیقات کریں، آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ TDCP کی زمین کس کے پاس ہے. یہ چیک کر لیں. آپ لیب میں لے جائیں نا. پچھلے سال نہیں، ہم کیوں لے کے جائیں، ان کی عوام لے کے جائیں. عمران ظفر لغاری صاحب سے آگے بڑھتے ہیں. عمران ظفر لغاری صاحب، آج پاکستان تحریک انصاف کا جلسہ آپ نے دیکھا بھی، لیکن کہا جا رہا ہے پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ سندھ میں آ رہی ہے، اور کیا لگتا ہے ٹف ٹائم دے گی آپ کو؟ کیونکہ آپ لوگوں نے تو ابھی سے بولنا شروع کر دیا. رضا ربانی صاحب کہہ رہے تھے عمران خان اور قادری یہ تو ممی ڈیڈی کی پارٹی ہیں، یہ ممی ڈیڈی کا گروپ ہے. تو جب یہ ممی ڈیڈی گروپ ہے تو پریشان کیوں ہو رہے ہیں آپ لوگ؟ فکر کس چیز کی؟ آپ تو عوامی پارٹی ہے نا. سب سے پہلے تو میں آپ کے چینل کے توسط سے آج جو سما کی میڈیا کے ٹیم کے ساتھ اس پر آؤں گی میں، ابھی بڑا ضروری ہے اس پہ بات کرنا. اس پہ میں تھوڑا سا کنڈیم کر لوں اور میں یہ کہہ دوں کہ ہمارے جو سندھ کے ہیلتھ منسٹر ہیں انہوں نے انکوائری کا آرڈر دے دیا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ جو بھی اس میں انوالو ہوگا، جی کمیٹی بنا دی ہے، اور جو بھی اس میں انوالو ہوگا اس کو اس کی سزا ملے گی. عمران ظفر لغاری صاحب، ادھر ایک بات میں آپ سے کروں گی. آپ نے کہا کمیٹی بنا دی ہے، جو وزیر صحت ہیں سندھ کے جام مہتاب صاحب. دراصل مسئلہ یہ ہے جناح ہاسپٹل میں کوئی 2 کروڑ یا 4 کروڑ لوگ کام کرتے ہوں گے نا، تو پتہ نہیں ہوگا کہ آکسیجن کس کی ذمہ داری ہے، وہ جنریٹر کس کی ذمہ داری ہے، UPS کس کی ذمہ داری ہے. تو کمیٹی بنا دی انہوں نے اس کے لیے. دیکھیں جی، میں آج کے واقعے کی کمیٹی کی بات کر رہا ہوں. جو پرانا واقعہ تھا اسے آلریڈی اس کے سندھ سی ایم نے آرڈرز دے دیے ہیں، وہ بھی آپ کے سامنے بہت جلدی رپورٹ آ جائے گی، میڈیا کے سامنے آ جائے گی، اور سندھ گورنمنٹ. ٹھیک ہے. دوسری بات دیکھیں، تحریک انصاف یا مسلم لیگ نون یا پاکستان پیپلز پارٹی، دیکھیں یہ سیاست ہے. سیاست میں ہر کسی کو رائٹ ہے، ہر کسی کو اپنا موقع، اپنا پلیٹ فارم ہے کہ وہ اپنی کانسٹیٹیونسی یا اپنا موقف عوام کے سامنے بتائے. آگے لوگوں کی مرضی ہے وہ جو آنے والے الیکشنوں میں فیصلہ کریں. لیکن دوسری پارس ادھر میں بات کرتا ہوا چلوں گا. دیکھیں مجھے نہیں پتا کہ PTI، لیکن آج والے جو عمران خان صاحب کی سپیچ ہے اس میں مجھے ایسا لگا کہ ایک اور یو ٹرن آ گیا ہے. اچھا.
یعنی کہ جو وہ اپنے ضد سے اتر نہیں رہے تھے. عمران خان استعفیٰ لیے بغیر میں پرائم منسٹر کے نہیں جاؤں گا کیونکہ پوری پارلیمنٹ اس وقت اکٹھا ہو گئی تھی, ہمارے لیڈر اپوزیشن پوری ان کے پاس گئی تھی, پی ٹی آئی کے پاس بھی گئی تھی, بات کرنے گئی تھی. اصل مسئلہ میں پارس آپ کو بتاؤں مسئلہ کیا ہے. دیکھیں جو انہوں نے بتایا ہے کہ ایم آئی بھی ہونی چاہیے, آئی ایس آئی بھی ہونی چاہیے, یار دیکھیں فار گاڈ سیک پہلے ہی ہماری پاکستان آرمی اس وقت عزب آپریشن میں بہت زیادہ انوالو ہے. بارڈرز کی ہماری سچویشن بہت زیادہ خراب, یعنی کہ خراب نہیں بہت زیادہ, یعنی کہ ایک سمجھیں کہ وہاں پہ ایک انسرٹنٹی ہے بارڈرز پہ. دیکھیں وہاں پہ کیا ہو رہا ہے لائن آف کنٹرول پہ. دیکھیں کمیٹی وہ بننی چاہیے جو خود مختار ہو. ہاں اس کو ایکسس ہونا چاہیے ہر ادارے میں کہ وہ کسی بھی ادارے سے کوئی انفارمیشن لے سکتے ہیں, تو ان کا جائز رائٹ ہے, چاہے وہ کوئی بھی ادارہ ہو, سویلین ہو یا کوئی بھی ہو, ان کو یہ ایکسس یہ ان کو چاہیے. ٹھیک ہے, اب یہ سندھ میں آ رہے ہیں, ذرا اس کا جواب دے دیں. کیا یہ فکر تو نہیں لگ گئی پاکستان تحریک انصاف آ رہی ہے, آپ لوگوں کی زیادہ داری اب ختم ہو جائے گی, آپشن مل جائے گا سندھ کے لوگوں کو دوسرا؟ جی بالکل آئے, ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے, یہ ان کو وقت بتائے گا, الیکشن بتائے گا, وہ ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, دوسری بات میں بتاتا چلوں آپ کو. ٹھیک ہے, تحریک انصاف اور مسلم لیگ نون کا آپس میں جھگڑا کیا ہے. دیکھیں یہ جھگڑا ہے کمیٹی کے اوپر بننا اور کمیٹی کے ٹی او آر بنانا, ٹرم آف ریفرنسز بنانا. وہ ٹی او آر بنانے کے لیے نیشنل اسمبلی میں لیجسلیشن ہوگی, جو کہ مسلم لیگ نون نہیں چاہتی کہ کمیٹی کو ہم اتنا پاورفل بنائیں کہ وہ میرٹس اور ڈی میرٹ پہ فیصلہ کرے. کچھ دن پہلے عمران خان صاحب نے خود کہا تھا کہ ہمیں جو ہے ناصر اسلم زاہد جو ہے ہمیں چیف الیکشن کمشنر نہیں چاہیے. آج وہ جلسے میں کہہ رہے ہیں کہ ہمیں چاہیے. یار کب تک ہم یوٹرن دیکھتے رہیں گے اس قسم کے؟ کم از کم کھل کے عوام کو سچ تو بتاؤ. ہاں اب بتاؤ کہ آپ دونوں کا جھگڑا ہے ٹی او آر پہ, کمیٹیز پہ, جو کہ مسلم لیگ نون چاہتی ہے کہ ہم لیجسلیشن نہیں کریں, آپ چاہتے ہیں کہ لیجسلیشن کریں. میں ذرا پلیجو صاحب کو شامل کروں, تھوڑا سا سچ ذرا ایاز لطیف پلیجو صاحب سے بھی سن لیتے ہیں. ایاز لطیف پلیجو صاحب اس پہ ذرا کامنٹ کر دیں, اور ساتھ ساتھ یہ میں جاننا چاہ رہی ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کی سندھ میں آمد کیا لگتا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے یہ کتنا بڑا چیلنج ہے, اور آپ کے لیے بھی؟ پارس, جب روم جل رہا تھا تو کہا جاتا ہے کہ نہرو بانسری بجا رہا تھا. یہ جو عدلیہ کی بحالی کی تحریک تھی نا, اس میں آپ کو یاد ہوں گے جو نعرے مقررین کے وہ ہوتے تھے کہ ریاست ہوگی ماں کے جیسی اور سب کو کاروبار ملے گا, سب کو روزگار ملے گا. پھر آپ نے دیکھ لیا عدلیہ بحال ہوئی, روزگار اور کاروبار کچھ نہیں ملا, اور نہ ہی لوگوں کو تحفظ ملا. تو اب یہ لگ رہا ہے کہ پیپلز پارٹی یا پی ایم ایل این یا پیپلز پارٹی جو نعرے ہیں روٹی کپڑا اور مکان, یا عمران خان صاحب کی ابھی جو بات چل رہی ہے اس کی آج جو بات ہے وہ تو الیکشن ریفارمز اور نیگوسیشن کی ہے. یہ جو پوری 1.5 ماہ تقاریر چلی ہیں وہ صرف الیکشن ریفارمز پہ نہیں چلی, وہ چلی ہیں پاکستان کے پورے سسٹم کو تبدیل کرنے کے حوالے سے. نیا پاکستان اب اگر ہاں نیا پاکستان, اب اگر نئے پاکستان میں عمران خان صاحب ہوں یا پی ایم ایل این یا نواز شریف صاحب ہوں یا زرداری صاحب ہوں, کوئی ایجنڈا آپ نے سنا ہے گزشتہ 6 ماہ میں لینڈ ریفارمز کے حوالے سے کہ بڑے زمیندار اور جاگیردار ختم کر کے کسانوں کو اس حد تک 16 ایکڑ یا 32 ایکڑ سے کم زمین کسانوں کے حوالے کی جائے؟ کوئی آپ نے ایجنڈا سنا ہے ایکسٹریمزم کے حوالے سے؟ یہ جو شمع اور شہزاد قتل ہوئے ہیں ان کے قصور کے حوالے سے کوئی ایجنڈا ہے ان کو؟ کیا یہ ڈرونز کے, عمران خان صاحب کہتے ہیں نا کہ ڈرونز کے اٹیکس کی وجہ سے ایکسٹریمزم ہے, تو کیا شمع اور شہزاد ڈرون اٹیکس کی وجہ سے قتل ہوئے ہیں؟ ہمارے معاشرے میں جو ایکسٹریمزم ہے, ابھی بھی تافتان کے بارڈر پہ اس وقت 400 پاکستانی پھنسے ہوئے ہیں جو اپنے ملک میں واپس نہیں آ سکتے. تو یہ جو صورتحال ہے فقط ٹیررزم کے حوالے سے. تھر میں آپ نے دیکھا کہ گندم کی بوریوں میں مٹی بھر کے لوگوں کو دی گئی. پلیجو صاحب ایک سیکنڈ دیکھیں, آپ نے بھی بات کی نا پاکستان, نہیں عمران خان سے پہلے پاکستان پیپلز پارٹی نے, آپ لوگ کہتے ہیں نا کہ کچھ نہیں دیا, صرف لوٹ مار انہوں نے کی اور باقی سب نے بھی. سر کیا وجہ ہے الیکشن میں کیوں لوگ ان کو مسترد نہیں کرتے؟ آپ کو کیوں نہیں لے کے آتے؟ تھر کا آپ نے ذکر کیا, میں بھی ڈیٹیل میں بات کروں گی. تھر میں پہلی دفعہ تو کچھ نہیں ہو رہا, یہ پہلے بھی ہو چکا ہے, پھر کیا وجہ ہے کہ آپ ہمیشہ ہارتے ہیں اور پیپلز پارٹی جیت جاتی ہے؟ کیوں؟ پارس بڑا امپورٹنٹ سوال ہے کہ ہمیشہ ہم کیوں ہارتے ہیں, ہمیشہ پنجاب کے کسان کیوں ہارتے ہیں, ہمیشہ کے پی کے کسان اور مزدور کیوں ہارتے ہیں, ہمیشہ بلوچستان میں لوور مڈل کلاس کیوں ہارتا ہے, ہمیشہ تھری, میگواڑ اور بھیل کیوں ہار جاتے ہیں, وڈیرے کیوں جیت جاتے ہیں؟ یہ سوال اس لیے کہ آپ کا جو الیکشن سسٹم ہے, برطانیہ کی پاپولیشن آپ کے صوبے سندھ جتنی ہے, پنجاب کے صوبے سے کم ہے, وہاں آپ سے دگنی قومی اسمبلی کی سیٹس ہیں, اس لیے بڑی کانسٹیٹوئنسی, بڑی نشست مینٹین کرنے کے لیے 2 کروڑ خرچہ نہیں کرنا پڑتا. پارس جیسی خاتون بھی 5 لاکھ روپے چندہ کر کے الیکشن لڑ سکتی ہے.
3 करोड़ खर्च करके सूबाई असेंबली की इलेक्शन जब आप लड़वाएंगे और फिर जब उसमें प्रिजाइडिंग ऑफिसर अपने मनपसंद रखवाएंगे, जब रिटर्निंग ऑफिसर रोल प्ले करेंगे पॉलिटिकल पार्टियों के एजेंट्स का, तो फिर ये होगा। खान साहब धांधली के लिए निकले हुए हैं, आप उनका साथ देंगे? जब धांधली ही इशू है, इसको जरा बता दें। मैं धांधली की बात कर रहा हूं, मगर मैं बड़ी फिर बात इस पे एम्फेसाइज करूंगा कि पाकिस्तान की किसी बड़ी पार्टी ने किसानों, मजदूरों, 18 करोड़ पाकिस्तानियों, खवातीन के साथ डिस्क्रिमिनेशन, अकलियतों के साथ, उसके पास ये कोई प्रोग्राम नहीं है, कोई बात नहीं है। तकारीर हैं, मगर टैक्स नेट में लाने के लिए बड़े जमींदारों को, जागीरदारों को, बड़े सनतकारों को कोई प्लान नहीं है, फकत तकारीर है, तकारीर है, तकारीर। हवा में बातें हैं सारी की सारी, हवा में बातें और मंशूर की बातें, जो मंशूर जब कोई जीत के आता है इम्प्लीमेंट करते हैं। पीएमएलएन ने इम्प्लीमेंट किया है, पीपल्स पार्टी ने इम्प्लीमेंट किया है अपने मंशूर को, पीएमएलएन ने इम्प्लीमेंट किया है। कौन इम्प्लीमेंट कर रहा है? कोई नहीं कर रहा है। निचले तबके के लोग पिस रहे हैं, वो अनारकी की तरफ जाए। कौन इम्प्लीमेंट करेगा? तारिक फजल चौधरी साहब, और साथ साथ इमरान खान साहब आजकल बड़ा जिक्र कर रहे हैं वजीर आजम के चाइना के दौरे का भी, और खबरें ये हैं कि 10,400 मेगावाट की बिजली लेकर आएंगे, तो ज्यादातर कोयले पे प्रोजेक्ट चलेंगे। अभी बिजली की भी आपने बात की ना, चाइना तो ये कोयले से बिजली बनाना छोड़ रहा है, तो हम क्यों जर्मनी छोड़ चुका, चाइना छोड़ चुका, अमेरिका में और क्या आप ये बता सकते हैं कि जो बिजली आएगी वो आवाम को कितने रुपए पर यूनिट में मिलेगी? देखिए, मैं ये अर्ज करूंगा जी कि पाकिस्तान में इस वक्त जितने भी रिसोर्सेज हैं, चाइना इस वक्त भी, मैंने खुद भी चाइना का दौरा किया अभी इसी साल अप्रैल में, कोई ऐसा सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं है जिससे चाइना बिजली नहीं बना रहा, चाहे वो पानी से हो, मतलब हाइड्रो से बना रहे, बिल्कुल है, एटॉमिक, अच्छा एटॉमिक है, ये दो खास तौर पे, थर्मल है, कोयला है, अच्छा आपकी सनलाइट है, ये सारी कोयले से बनाना छोड़ रहा है, हम अपना रहे हैं या नहीं है, मैं अभी की बात कर रहा हूँ, अभी की बात मुझे नहीं पता, मैं चाइनीज कंसल्टेंट तो नहीं हूँ, लेकिन मैं जो देख के आया हूँ, विजिट कर रहे हैं, पता जो चाइना की सबसे अहम कंपनियां और जो 44,000 मेगावाट बिजली एक साल में बना रही हैं, मैं उन कंपनियों की बात कर रहा हूँ कि वो ये सारे के सारे सोर्स यूज कर रही हैं। हमने उनके प्लांट्स देखे हैं। पाकिस्तान में इस वक्त जितने आपके पास रिसोर्सेज हैं, डैम जाहिर है, उसके बाद कोयला सबसे सस्ता सोर्स ऑफ एनर्जी है जी। अब उसके बाद आपके पास कौन सी ऑप्शन? अभी पाकिस्तान में अगर आप एटमी उसकी बात करेंगे तो चाइना के साथ हमारा एक मुआहदा हो चुका है, ये आपको पता है, हमारी गवर्नमेंट का एक वादा हो चुका है। एटमी बिजली चल रहा है, उनका प्लांट चल रहा है, वो हमारा हो चुका है उनसे, उसमें मुझे उसकी वो बात बताएं पता, जो लोगों को आराम से समझ आ जाए, आसानी से ये बताएं कि बिजली जो आप लाएंगे वो पर यूनिट कितने रुपए में पड़ेगी? फिर मैं ब्रेक। हमारी कोशिश ये है जी कि ये 10 रुपए से कम पड़े इंशाल्लाह। 10 रुपए से कम पड़े इंशाल्लाह, बिल्कुल पड़ेगी। ठीक। और नंदीपुर कितने में पड़ रही है? नंदीपुर इस वक्त बिलियन हो गया, 82 बिलियन नहीं हो गया। ये जो लंदन में फ्लैट को 8 अरब पे ले जाते हैं, एक फ्लैट की कीमत 8 अरब का दुनिया के किसी हिस्से में नहीं हो सकती। ये जरा देते रहते हैं, रात को सोते हैं, जमा तफरीक करते रहते हैं, इन बातों को ज्यादा संजीदा नहीं करें आप। वो आज खसारा बता दिया इमरान खान साहब ने 115 अरब रुपए का। इमरान खान साहब ने कभी केपीके की बात की है? केपीके में मेरी जिम्मेदारी क्या थी, हमें वहां पे क्या करना चाहिए था, बच्चे वहां पे क्या किस हालत में, पोलियो वहां पे क्या है, और वहां पे जो जिम्मेदारियां हमने वो क्या अदा करनी है, कभी ये भी उन्होंने अदादो शुमार दिखाया? ये सवाल में सबसे ज्यादा जरूरी है। ठीक है, ब्रेक ले लेती हूँ। बताइएगा, चाइना के दौरे पे भी बात करनी है, लेकिन बात करनी है कि थर हो या फिर कराची हो या फैसलाबाद हो, क्या मीडिया की आवाज दबाने से कोताहियां छुप जाएंगी? इस पे भी बात होगी, देखते रहिएगा न्यूज़ बीट। अच्छा मुरासी साहब, जो पहले बात हो रही थी और खासतौर पे मैं बोलूँगी, आप चाइना पे ही पहले अपना कर दें कमेंट इस पे। वज़ीर आज़म का चाइना का दौरा, तरक्की का सफ़र, खुशहाली का सफ़र पाकिस्तान की, लेकिन हर सफ़र में शहबाज शरीफ हम सफ़र, उनके बेटे हम सफ़र, और ये जो खबरें आ रही हैं इस पर रोशनी डाल दें। और जो खबरें आ रही हैं, क्या ख्याल है, ये इमदाद है या क्या है जो चाइना से खबरें आ रही हैं, और इसका फल किसकी जोली में गिरेगा? देखिए पारस, ब्रेक में मैंने परवेज़ खड़क साहब से, हमारे जो CM है, उनसे बात की, तो जो जमीन के हवाले से जो पहले बात हो रही थी, जो डॉक्टर साहब ने बात की थी, CM साहब ने बिल्कुल इस बात की तरदीद की, और साथ में ये भी कहा है कि यहाँ पे जो प्रोग्राम का हिस्सा है, इसके बाद इंशाल्लाह हम डॉक्टर साहब को कोर्ट लेके जाएंगे और वो साबित करेंगे। तैयार हैं? बहुत खुशी होगी। आप तो लेके जाते नहीं है, वो ले जाएंगे। मैं उसके बाद खुद गया हूं वहां पे, मैं अपनी आंखों से देख के आया हूं, मुझे खुशी होगी। डॉक्टर साहब मैं बात करूं, ये तो एक हो गया, ओके, क्योंकि हम सबूत से बात करते हैं और किसी पे, लेकिन सबूत धांधली के पेश नहीं किए भी आपने। सबूत से आप कैसे कह रहे हैं बात करते हैं? देखिए, नहीं, हमने सबूत पेश किए, 17 हल्के खुले हैं। अब डॉक्टर साहब मैं बात खत्म कर दूं, उसके अलावा चाइना की वजह से आपने बात की है, परस आप देखिए
इस कौम की बदकिस्मती क्या है, इस मुल्क की बदकिस्मती क्या है कि पूरी दुनिया में जर्मनी ने कानून पास कर दिया कोयले से मजीद बिजली वो नहीं बनाएंगे, अमेरिका के अंदर कानून साजी हो रही है, और चाइना का उन्होंने जिक्र किया 2011 में। मैं खुद एनर्जी क्राइसिस के हवाले से इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस मैंने चाइना में अटेंड किया था, और मैंने उनके सारे जो किस तरह की बिजली पैदा करके वो सारी चीजें देखी है, वो खुद भी उस तरह जा रहा है। अब आप देखें कि पाकिस्तान के अंदर उससे नुकसान क्या हो रहा है। 50,000 मेगावाट पाकिस्तान के अंदर आपके पास हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स आप कर सकते हैं और उस पर काम हो सकता है। केपीके में हमने 1000 मेगावाट पे काम शुरू कर दिया क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज इतनी नहीं है, जितना हो सकता है हम पानी से पैदा कर रहे हैं। उससे क्या होते हैं नुकसान, एक तो आपको महंगी बिजली मिलेगी, नंबर 1, नंबर 2 पानी से आपको सस्ती मिलेगी जो कि वो नहीं करेंगे। तीसरे 2 रुपए पर यूनिट आपको इन्वेस्टमेंट नहीं है ना उसके लिए। मैं अर्ज करूं ना, उसमें होता क्या है, उसमें एक कमीशन का मसला आ जाता है क्योंकि आपने बाहर मुआयदे करने हैं, आपने कमीशन की मिसाल मैं क्या बता दूं कि जिस तरह की यहाँ पे जंगले लगाए जाते हैं, जैसे मेट्रो ना हुआ खरगोश हो गया, नहीं मेट्रो ना हुआ खरगोश हो गया, वो चिरांग लगा लेगा जिस तरह जंगले लगाए हुए हैं, तो जंगले लगाने। उसके अलावा आप देखिए नहीं वो खरगोश पेशावर की पहुंच गया है। मैं जो अर्ज कर रहा हूं आप समझ रही है कि मैं कह रहा हूं कि इतने बड़े बड़े जंगले जो लगाए हैं लोहे के, वो इसलिए लगाए कि खरगोश है कि चिरांग लगा के भाग जाएगा, नहीं भागेगा। उसके अलावा आप ये देखिए, उसके अलावा आप देखिए फारस कि पूरी दुनिया में कानूनसाजी हो रही है कि हम ये एनवायरमेंट को पोल्यूट कर देती हैं। एक तो आपकी माहौलियाती नुकसान, एक महंगी बिजली, तीसरा कमीशन का फायदा, चाइना के साथ आपके मुआयदे, ये सारी चीजें। उसके अलावा आप आगे आते यहाँ पे एक अभी इमदाद है, देखिए ये सारी चीजें तो आ जाएगी। मैं आपको कुछ अर्ज कर दूं कि कौन को नुकसान हो रहा है, हमारा एनवायरमेंट पोल्यूट हो रहा है, साहिवाल वगैरह जहां पे हमारे मुल्क को नुकसान होगा, जो गरीब बंदा है, क्योंकि ये इनका ख्याल ये है बाचा सलामत का कि पाकिस्तान जो है बाचात के लिए तो ठीक है कि बस कम जिंदगी गुजारने के लिए फिर जला चले जाएंगे, उनको अपनी फिक्र नहीं है, तो जो कौम के मतलब अपनी फिक्र है, कौम की फिक्र नहीं है इनको। लगारी साहब ने जो अभी बात कर रहे थे बड़ा अच्छा लग रहा था, ये लगारी साहब यंग है, नौजवान है, बड़ी अच्छी बात करते हैं, लेकिन कम से कम थर में थर कामते बच्चों को ये नहीं देखते कि वहां पे 482 वहां पे मतलब बच्चे मर गए भूख से, अफलास से, एक शोकाज इशू किया जाता है, उसको वापस लिया जाता है, तो उसके बाद क्या ख्याल है कि उन अवाम को शोकाज गंदुम, वो कहते हैं गंदुम अमीर शेर की होती रही खराब, बच्चा मगर गरीब के फाके से मर गया, गंदुम खराब हो रही है, पानी नहीं मिल रहा, लोग बच्चे लगारी साहब मैं आपकी तरफ आऊंगी, लेकिन मैं चाहूंगी पहले पलीजो साहब भी इस पे जरा अपना कमेंट करें, आप दोनों का जवाब दीजिएगा। एयाज लतीफ, पलीजो साहब, ये थर की सूरत हाल के हवाले से कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स ये हैं कि आपको भी पता है कि 40 दिन में 54 बच्चे हलाक हो गए हैं, और अगर 9 माह में आप देख लें तो 482 लोग, जिनमें 303 बच्चे थे, वो हलाक हुए। अभी मुरासिस ने जिक्र किया इस बात का, बोतलें खराब हो गई, गोदामों में गंदम सड़ गई, और आपने भी पहले जिक्र किया था कि वो जो गंदम की बोरियां थी ना, उसमें से 292 में से गंदम की जगह मट्टी निकली है। क्या कहते हैं सूरत हाल पे? पारस, इस पे मैं बात कर रहा हूँ। एक छोटी सी बात मैं सिर्फ कर दूं कि चाइना के हवाले से जो बात हुई है, चाइना भी पहले दाखिलियत में घिरा हुआ था 14वीं सदी तक, और फिर जब डेंग जाओपेंग के जमाने में 1978 के बाद वो रिफॉर्म्स लाए, चाइना ने दाखिलियत का रास्ता छोड़ा, पूरी दुनिया से अपना कारोबार खोला, और ये सिर्फ समझना बंद कर दिया कि हम अच्छे हैं, बाकी तमाम दुनिया खराब है, जो पाकिस्तान इस वक्त कर रहा है। उसके बजाय उन्होंने दुनिया से नाता जोड़ा, अपनी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स पे तवज्जो दी, आगे बढ़े। अब आ जाते हैं थर पे। पारस, गुज़िश्ता साल से अब तक जब भी मैं थर गया हूँ, नंगर पार्कर, छाछरो, इस्लामकोट, वीरावा, मिट्टी, वहाँ आप यकीन कीजिए कि जो हॉस्पिटल्स है ना, जिस दिन वजीर साहबान आते हैं या वजीर आजम आते हैं, उस दिन आके कुछ डॉक्टर्स नजर आते हैं, बाकी वक्त वहाँ हाउस जॉब करने वाले डॉक्टर्स होते हैं। वहाँ जो अस्पताल में बच्चे हैं, वो एक बिस्तर पर 4-4 बच्चे हैं। वहाँ 5 किलो की आटे की या गंदम की थैली दी जाती है, वो 10 किलो गंदम या 5 किलो पिसवाएं कहाँ से, वो भी देही इलाकों में नहीं मिलते। अब हद ये है कि कफन चुरा के जिस तरह बेचा जाए ना, यानी गंदम की बोरियों में मिट्टी भर के, इस तरह तो शायद हमले आवर मुल्क भी अपने मफतूआ लोगों के साथ न करे। और सिर्फ ये थर में नहीं हो रहा पारस, ये खुद इमरान जफर लगारी साहब जिस इलाके से ताल्लुक रखते हैं, उसके पीछे जो जोही, वाई पांडी, कंबर शदाद कोट के इलाके हैं, और अछड़ो थर जो है खैरपुर और नारे का इलाका सांगड़ का, वहाँ पे भी बच्चों के हवाले से रिपोर्ट्स आ रही हैं कि वहाँ भूख और अफलास की वजह से बच्चों पर तो मुसीबत आई हुई है। कल आपने देखा NICH में 4 बच्चे मर गए, आज पूरा दिन ये स्कोर सेटल होता रहा कि 2 मरे हैं या 4 मरे हैं, और जब कैमरा वहाँ पे पहुंचा, कैमरा तोड़ने की कोशिश की, हमारी रिपोर्टर को बाहर निकाल दिया। पारस, एक और बात बताऊं कि इतनी संगदिली का मुजाहरा है कि बच्चे थर में मर रहे हैं, हम इजलास लंदन में करेंगे। दूसरी जानिब वजीर आला साहब की बात आपने सुनी, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने फरमाया असेंबली में कि बच्चे भूख से नहीं, गुर्बत से मरे। वो गुर्बत इनका मसला नहीं है। उनके ख्याल में गुर्बत कोई और चीज है, आसमानी मखलूक है, और गुर्बत की वजह से रोटी खाने के लिए लोग बेचारे मजबूर नहीं हो जाते भूखे मरने के लिए। उनके ख्याल में गुर्बत कोई शॉपिंग का एलिमेंट है या कोई इंटरनेशनल ट्रेवल के लिए एलिमेंट है, जिसकी वजह से बच्चे मर रहे हैं। अब आखिरी बात पारस,
ایک بات یہ ہے کہ وہاں پہ فقط جس دن کیمرہ جاتا ہے نا اس دن فقط فوٹو سیشن کے لیے وزیر صاحبان آتے ہیں. فوڈ منسٹری فیل ہوئی ہے, لائیو اسٹاک فیل ہوئی ہے, ہیلتھ فیل ہوئی ہے, ریلیف کی منسٹریز, ان کو برطرف کر کے ان کے سیکرٹریز اور منسٹرز پہ مقدمات درج ہونے چاہیے تمام بچوں کے قتل. بالکل ٹھیک, لیکن یہ جو آپ نے بھی کیمرے کی بھی بات کی نا, یہ کیمرے والوں پر بھی ظلم کرنے سے, ان کی آواز دبانے سے ان کی کوتاہیاں یا غفلت نہیں چھوٹ سکتی. آج کیا ہے کیمرہ سما کے کیمرے مین کے اوپر اور رپورٹر کے اوپر خاص طور پہ, لیکن وہ NIC ہے جو جنا ہاسپٹل میں جو بچوں کا وارڈ ہے اس کے اوپر ہاسپٹل ہے. اس کی شدید مذمت کرتے ہیں. یہ میڈیا کو روکنے کی سازش ہے تاکہ میڈیا کرائم کو ایکسپوز نہ کرے. میں آپ جواب لے لوں. عمران ظفر لغاری صاحب, کیا تھر میں کوئی مسئلہ نہیں تھا جو شو کاز نوٹس واپس لے لیا؟ اور اس کو ذرا کلیئر کر دیں. اور خشیشہ صاحب نے کہا کہ تھر کے جو 65% لوگ ہیں وہ ان کو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن جو باقی کے 35% ہیں کیا وہ تھر کا حصہ نہیں ہے یا کہیں اور سے آئے ہوئے ہیں یا آپ لوگوں کی ذمہ داری نہیں ہے وہ؟ دیکھیں پارس, سب سے پہلی بات تو یہ, میں نے دونوں دوستوں کی بالکل باتیں سنی اور بڑے غور سے سنی. دیکھیں دونوں دوست میرے اس بات سے اتفاق کریں گے, خاص طور پہ پلیجو صاحب یہاں کے علاقے کے. دیکھیں میرا بھی علاقہ آتا ہے کاچھو میں, جو جنہوں نے بات کی دادو میں. جی پچھلے 2 سال سے ہمارے یہاں بارش نہیں ہوئی ہے, چاہے وہ تھر ہو یا کاچھو کا علاقہ ہو. یہ لوگ یہ آبادیاں ہوتی ہیں وہاں پہ ہمیشہ بارش کے پانی سے, جو لوگوں کو وہاں پہ اکنامیکل حالات اور دوسری چیزیں وہاں پہ ان کو آگے لے جاتا ہے. قدرتی آفت ہے. سب سے پہلی بات قدرتی آفت ہے, ٹھیک ہے. قدرتی آفت کو کی ذمہ داری ختم ہو گئی. دیکھیں میں یہ کہہ ہی نہیں رہا, آپ پہلے سے ہی سوال کریے. میں نے کہا نہیں, قدرتی آفت آئی ہے, جب زلزلے آتے ہیں, سیلاب آتے ہیں, یہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ ان کو ری ایپ کرے, اپنے لوگوں کو, اپنے قوم کو بچا کے ایک جگہ پہ بٹھائے یا ان کو ہر چیز مہیا کرے. دیکھیں 35% جو تھر ہے جہاں پہ بارشیں نہیں ہوئیں, جہاں پہ نیوٹریشن کا پرابلم ہے, وہاں پہ گورنمنٹ آف سندھ نے گندم دی. اگر وہ گندم گورنمنٹ آف سندھ یعنی منسٹر, چیف منسٹر, جو ایگزیکٹو باڈیز تھی, انہوں نے دی. میڈیکل وہاں پہ کیمپ لگے, پانی, ساری چیزیں, دوائیں خراب ہو گئی وہاں پہ, پانی کی بوتلیں خراب کر دی آپ لوگوں نے, لوگوں میں بانٹی نہیں ان کو. دیکھیں یہ کام ہے لوکل انتظامیہ کا پارس, یہ کام ہے لوکل انتظامیہ کا. وہی میں کہہ رہا ہوں, اگر لوکل انتظامیہ اگر کہیں بھی تھر کے معاملے پہ بھی کہیں بھی نااہلی ظاہر کرتی ہے, they should be hanged till death. میں آپ کے منہ پہ کہہ رہا ہوں, لوکل جنہوں نے گندم نہیں بانٹی, گورنمنٹ نے ایگزیکٹو آرڈر نکال کے گورنمنٹ نے گندم دی, منسٹر وہاں پہ پہنچے, چیف منسٹر وہاں پہ پہنچے, گندم بانٹنے کا آرڈر دیا, پانی بانٹنے کا آرڈر دیا, یہاں تک کہ آر او پلانٹس وہاں تک ابھی پلانٹ ہو رہے ہیں. اور عمران ظفر سے ایک سوال پوچھنا چاہ رہا ہوں. جی جلدی پوچھنے, ٹائم کم ہے. عمران صاحب میرے سوال صرف یہ ہے کہ 2008 سے 2014 کے اس درمیان مدت میں آپ 7 سال اقتدار میں رہے ہیں. 7 سال میں آپ کو پتا ہے کہ تھر میں قحط آتے ہیں, اس میں تھر میں پانی پہنچانے کے لیے, تھر کے بچوں کی, اب ان کو آواز نہیں آ رہی, تھر میں روزگار کے لیے کیا سوال کر لیا آپ نے, ان کو آواز نہیں آ رہی. عمران ظفر لغاری میں آپ نے کیا کیا؟ عمران ظفر لغاری صاحب آواز نہیں آ رہی آپ کو, چلے میں دوبارہ آپ سے پھر. مجھے آواز نہیں آ رہی, کیا کہہ رہے ہیں پارس میں یہی کہنا, دوبارہ دوہراتا ہوں. پلیجو صاحب کیا کہہ رہے ہیں, ایک سوال کا جواب دیں. ہاں عمران صاحب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ 8 سال سے آپ کی حکومت ہے, اس دفعہ نہ کوئی غلام اسحاق ہے نہ کوئی فاروق لغاری ہے. 8 سال سے آپ نے تھر میں پانی پہنچانے کے لیے, سانگڑ میں پانی پہنچانے کے لیے, کوہستان اور کاچے میں پانی پہنچانے کے لیے آپ نے کیا کیا تاکہ وہاں قحط نہ آئے اور وہاں زمینیں آباد ہوں, لوگوں کو روزگار ملے؟ جی کیا کیا آپ نے عمران ظفر لغاری صاحب؟ دیکھیں پلیجو صاحب, آپ بھی پانی پہ ایکسپرٹ رہے, مجھے بھی پانی پہ تھوڑا بہت نالج ہے. دیکھیں ہم سندھ ایز اے لوور رائپیرین ہے, انڈس بیسن کا ہمیں صرف 15% پانی ملتا ہے ٹوٹل انڈس بیسن کا. جب بھی پنجاب کا پورا پانی ختم ہو جاتا ہے تب ہمارے پاس نیچے پانی ہوتا ہے. اور آپ کو پتا ہے کہ سندھ کا جو سوائل ہے وہ 75% میٹھا نہیں ہے, ہمارے پاس سوائل جو ہے وہ کڑوا پانی کا ہے, وہاں ہم زمین سے پانی نہیں نکال سکتے. وی نیڈ ایگریکلچر واٹر. دیکھیں 8 سال سے کون سا ایریگیشن کا ایسا کینال ہے جو کہ ہم تھر لے کے جا سکتے ہو؟ کسانوں کے لیے پانی کیوں نہیں ہے, تھر کے لیے پانی کیوں نہیں ہے, بڑے جاگیرداروں کے لیے پانی ہے, بڑے کیٹیوں والوں کے لیے پانی ہے, ان کی ہزاروں ایکڑ زمین آباد ہو رہی ہے, نچلے کسانوں کے لیے پانی کیوں نہیں ہے؟ پلیجو صاحب الزام لگانا بہت آسان ہے, کہاں پہ ہزاروں ایکڑ زمین آباد ہو رہی ہے؟ میں تو کہتا ہوں اللہ کرے ہزاروں ایکڑ زمین آباد سندھ دھرتی پہ ہو, جہاں پہ کوئی بھی بھوکا نہ سوئے, جہاں پہ کوئی بھی بے روزگاری میں نہ سوئے. لیکن یہاں پہ ہمارے پانی کا مسئلہ, آپ اپنے پانی کے مسئلے کو نہیں ملتے ہمارے ساتھ. جو ذمہ دار ہیں ان کی کارروائی کریں. میں ذرا آگے بڑھا لوں, ٹائم ختم ہو رہا ہے. طارق حسین چودھری صاحب, اب میں سندھ اور دوسری بات میں نے مراد کو جواب دینا ہے. مراد میرا بھائی ہے, میں نے مراد کو جواب دینا ہے. جلدی پلیز. جی ایک
دیکھو مراد، جس طرح تھر ہے نا ہمارے پاس، اس طرح خیبر پختونخوا میں آپ کے پاس کوہستان ہے، لیکن وہاں پہ آپ کی بھی نظر نہیں گئی اور ابھی میڈیا کی بھی نظر نہیں گئی۔ اللہ نہ کرے کم از کم انشاءاللہ لغاری صاحب، عمران میں آپ کو گارنٹی کرتا ہوں انشاءاللہ کم از کم اتنی ریسپانسبل بیہیویئر ہمارا نہیں ہوگا کہ آپ کی پارٹی کا چیئرمین شوکات ایشو کر دیتا ہے، واپس لے لیتا ہے کیونکہ ان کی منسٹری اور اپنی اور پھر وہ نااہلی ہے، وہ ثابت ہو گیا ہے۔ عمران آپ لوگ جوان ہیں، اچھے ہیں، کم از کم یہ باتیں آپ کے ساتھ اچھی نہیں لگتی، بچے مرے ہیں وہاں پہ بھوک سے اور پیاس سے۔ اپنا جواب دیں، اپنا جواب دیں، بلیم گیم نہیں کریں، ٹھیک ہے صحیح۔ کیا سو بہاسی بچے میں خدا کا خوف کریں عمران، خدا کا خوف کریں۔ چلے ذرا ان سے پوچھ لوں ایک بات بڑی امپورٹنٹ، عمران ظفر لغاری صاحب جب آپ سے سوال کیا تب آپ نے اتنی سپیڈ میں جواب نہیں دیا، لیکن بلیم لگانے کے لیے آپ دونوں شروع ہو گئے۔ رک جائیں طارق فضل چودھری صاحب، آپ سے تھر اور سندھ کی میں کیا بات کروں، وہ تو ظاہر ہے پیپلز پارٹی کا حصہ ہے، لیکن فیصل آباد آپ کا ہے، وہاں آپ لوگوں نے کلین سویپ کیا تھا۔ ایک رپورٹ یہ کہہ رہی ہے کہ جو فیصل آباد کا الائڈ ہاسپٹل ہے، ایک سال میں 2000 بچے ناقص سہولیات کی وجہ سے وہاں پر جاں بحق ہو گئے۔ گزشتہ 5 سال میں دیکھ لیں تو یہ تعداد 7 سے 8000 چلی جاتی ہے۔ کوئی جواب ہے اس کا؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ آپ نے تھر کی بات کی، میں اس میں بہت مختصر بات یہ کرنا چاہوں گا ٹائم کم ہے کہ اس سے پہلے نہیں، یہ ہمارے ایک مجموعی رویے کی جو بات ہے نا، میں اس کے اوپر بات کرتا ہوں کہ تھر میں اس سے پہلے ہماری کولیگ ہیں وزیر اعلیٰ صاحب کی بڑی وہ عزیزہ ہیں، ان کی بیٹی ہیں غالباً، بہت قابل احترام ہے، میرے ساتھ وہ پروگرام میں تھی، تھر کے بچوں کی ہلاکت کی بات ہوئی، انہوں نے بجائے اس میں عمران کی تو ہمت ہے چلو کم از کم سندھ کے موضوع پہ تو جواب دے رہا ہے نا، رپورٹ پڑھ کے لوگ انہوں نے ایک ہی بات کی، انہوں نے کہا جی کہ پولیو سے بچے نہیں مار رہے پاکستان میں، باقی جگہ پہ بچے نہیں مار رہے۔ اب فیصلہ بات کے میں آتا ہوں، دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر وہاں پہ کسی کی غفلت سے ان بچوں کی ہلاکتیں ہوئی ہیں، اس کو یقیناً اس کے بارے میں ہم انکوائری کر رہے ہیں، یہ جو رپورٹ آپ نے دی ہے، لیکن ایک بات میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ان ہسپتالوں کا، میں خود چونکہ ان ہسپتال میں ویسے ڈاکٹر کام کرتا رہا ہوں، بڑے ہسپتالوں میں ان کے انکیچمنٹ ایریا جو ہے وہ 10-15 بڑے شہر ہوتے ہیں، اور اس کے بعد وہ تعداد ضرور دیکھا کریں کہ کتنی تعداد میں بچے آئے اور ان میں سے پرسنٹیج کیا ہے۔ اب پاکستان میں اگر ہر 20 منٹ کے بعد ایک ماں بچے کو جنم دیتے ہوئے مر رہی ہے، میں کسی علاقے کی بات نہیں کر رہا، جسٹیفیکیشن نہیں، میں کوئی جسٹیفیکیشن نہیں دے رہا، اس کی کوئی جسٹیفیکیشن کی بات نہیں ہے، لیکن میرا تعلق فیصلات سے نہیں ہے، اس لیے میں آپ کو نہیں بتا سکتا۔ جسٹیفیکیشن نہیں ہے، بہت شکریہ سب پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے، اس کو کنٹینیو کریں گے آئندہ شو کے میں۔ آپ لوگ اپنے صوبے میں دیکھ لیں یار، کبھی اس کی بات کر لیا کریں، الزام لگانا آسان ہے، دوسروں میں الزام لگانا آسان ہے، کوئی اپنے صوبے میں نہ دیکھے۔ بہت شکریہ آپ سب کا۔ آپ کی جیل سے لوگ خوف کرے، جیل سے لوگ نکال کے لے جاتے ہیں، آپ سوئے ہوئے ہیں، اس میں بات نہیں کرنی، اللہ نہ کرے، ایک ہفتہ پہلے بتایا۔ بہت شکریہ پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے۔ زبانوں پر تالے لگانے سے بہتر کیا یہ نہیں ہے کہ زبانیں کھولنے کے اسباب ختم کر دیے جائیں؟ سوچئے گا، اپنا اپنے ملک کا خیال رکھیے۔ پارس جہاں سے کو اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔